حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث قدسی ہے، من عاد علی ولیا فقد آذنت بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا میری طرف سے اس کے لیے اعلان جنگ ہے۔ تو ہم بس اوقات دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کو یہ ستاتے بھی ہیں، ان کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، انہیں برا بھلا بھی کہتے ہیں، انہیں تکلیف بھی پہنچاتے ہیں، اور دنیا میں ٹھاٹ باٹ سے رہتے ہیں۔ تو دھوکا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے تو یوں فرمایا، حدیث قدسی تو یوں ہے کہ اس کے لیے اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے، اور یہ تو ویسی دنیا میں ٹھاٹ باٹ سے رہ رہا ہے۔ تو سمجھو اس کو وہ سزا ملی ہے جو عام لوگوں کو سزا نہیں ملتی، اس لیے کہ اس کا گناہ بڑا خاص ہے، اس کا گناہ بڑا شدید ہے، تو سزا بھی ایسی ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے ایمان اور ہدایت کی دولت سے محروم کر دیا۔ یہ اللہ کے سزاؤں میں سب سے بڑی سزا ہے، اس لیے کہ اس کا جرم سب سے بڑا ہے، یہ اللہ سے اعلان جنگ کر رہا، سب سے بڑی سزا ہے کہ بس اوقات آدمی دیکھتا ہے دنیا میں تو مزے کر رہا، اور جرائم اس کے ایسے ہیں، آفت اس پہ کیوں نہیں آتی، اس کے ہاتھ پاؤں کیوں نہیں ٹوٹتے؟ تو دنیاوی نقصان ہو جانا یہ بس اوقات گناہگار آدمی کے لیے اللہ کی رحمت بن جاتی، دنیاوی نقصان ہو جانا بس اوقات گناہگار آدمی کے لیے اللہ کی رحمت بن جاتی ہے۔ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، یہ ہم سزا اس لیے دیتے ہیں کہ شاید یہ بندہ اپنی غلطی کا احساس کر کے توبہ کر لے، واپس آ جائے۔ اس کو تھپڑ اس لیے مارا، سزا اس لیے دی، اس کو تنبیہ اس لیے کی کہ یہ واپس آ جائے، اور اگر اس طوفان میں، اس تکلیف میں، اس آزمائش میں، اس نقصان میں اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تو یہ آزمائش اس کے لیے رحمت بن گئی۔ عذاب تو اس کے لیے ہوا کہ گناہوں کی نحوست سے اس کا ایمان ہی چلا گیا، ہدایت سے ہی محروم ہو گیا، ہدایت ان سے محروم ہو گیا، اور اسے اس غلطی پر احساس نہیں ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے تنبیہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے گھنٹی ہے، سنبھل جاؤ۔ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، زلزلے آتے ہیں کہتے ہیں مس کال آ رہی ہے، الیاذ باللہ، جنازے ہیں لوگ ان کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں، زمین ہلتی ہے اس کا بھی مذاق اڑا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے گناہ چپکے سے، اس کی سزا بھی چپکے سے ہوتی ہے، لیکن ایک گناہ جب علل اعلان ہوتا ہے تو پھر سزا بھی علل اعلان آتی ہے۔ کل امت معافا الا المجاہرین، میری ساری امت کی معافی ہے، لیکن جب علل اعلان سرکشی کرتا ہے اس کی سزا بڑی سخت ہے۔ تو میرے ایسے گناہوں کی دنیا میں اور خود ہماری زندگیوں میں اللہ کی نافرمانیاں، تو حفاظت کا جو راستہ ہے، امان کا جو راستہ ہے، اللہ کے غضب اور ناراضگی سے بچنے کا جو راستہ ہے، وہ دل سے سچی استغفار، اللہ معاف فرما، قصور ہو گیا معاف فرما۔ لیکن استغفار وہی استغفار ہے جو دل کی سچی شرمندگی سے ہو، جو دل کی سچی تکلیف سے ہو کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا، اور فوراً اللہ سے معافی بخشش مانگے۔ ورنہ اس امت کی بڑی عارفہ حضرت رابعہ فرمایا کرتی تھی کہ ہمارا تو زبانی استغفار بھی قابل استغفار۔ اس امت کی بڑی عارفہ حضرت رابعہ فرمایا کرتی تھی کہ ہمارا تو زبانی استغفار بھی قابل استغفار ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے طوبى لمن وجد فی صحیفتی استغفارا کثیرا، مبارک ہو، خوشخبری ہو
جو اپنے نام اعمال میں استغفار کی کثرت پاتا ہے سچی استغفار، یہ بڑا عظیم عمل ہے، بڑا عظیم عمل ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ایسا دل کی ندامت سے استغفار کرنے والا کبھی ہلاک نہیں ہو، کبھی ہلاک نہیں ہو۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ گناہ کرتا ہے اور پھر کہتا ہے اللہم اغفر لی، اللہ معاف کر دینا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے کو پتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو معاف بھی کرتا ہے پکڑ بھی کرتا ہے، پتا ہے میرے بندے کو، چلو میں نے اسے معاف کر دیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد پھر گناہ کرتا ہے، پھر کہتا ہے اللہم اغفر لی، پھر اللہ کریم کہتا ہے اچھا میرے بندے کو پتا ہے اس کو کہ ایسا کوئی رب ہے جو معاف بھی کرتا ہے پکڑ بھی کرتا ہے، چلو میں نے معاف کیا۔ پھر غلطی کرتا ہے، پھر کہتا ہے اللہم اغفر لی، اللہ پھر یہی کہتے ہیں یہ میرا بندہ ہے، اس کو پتا ہے اس کا رب ہے جو معاف بھی کرتا ہے پکڑ بھی کرتا ہے، چلو میں نے معاف کر دیا۔ فرمایا جب تک یہ دل کی سچی سے معافی مانگتا رہے گا اللہ اس کو امان دیتے رہے گا۔ اس استغفار کی برکت سے آدمی خود بھی گناہ کی ہلاکت سے محفوظ رہتا ہے، اللہ کے غضب سے محفوظ رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے محفوظ رہتا ہے، اور ساتھ ساتھ جب ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی اپنے گرد و پیش گناہوں کو دیکھ کر استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ پوری قوم کو امان دے دیتے، پوری قوم کو امان دے دیتے ہیں، کیونکہ یہ قوم اس میں کچھ لوگ ہیں جو اللہ سے معافیاں بہت مانگتے ہیں۔ تو یہ ذاتی زندگی کی بھی حفاظت، قومی زندگی کی بھی حفاظت اس عمل کے اندر موجود۔ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، جب تک آپ موجود ہیں ہم انہیں عذاب نہیں دیں گے، اور جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے ہم انہیں عذاب نہیں دیں گے۔ استغفار، میرے عرض کرو میرے عزیزو، خود ہماری زندگیوں میں بہت کمزوریاں، اور پھر ارد گرد کے ماحول میں جو اس وقت اللہ کی نافرمانیاں ہیں، اس لیے کہ پھر جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو صرف بد آدمی اتنی بھی نہیں آتی، دنیا میں تو سب لپیٹ میں آتے ہیں۔ اس لیے اللہ میاں کہتے ہیں وَاتَّقُوا فِتْنَةَ لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اللہ کی اس پکڑ سے بچو جو صرف ظالموں پہ نہیں آتی، پھر دنیا میں سب لپیٹ میں آتے، کیونکہ انہوں نے بھی معافی مانگنا چھوڑ دی نا، انہوں نے بھی ان کے لیے معافی مانگنا چھوڑ دی، انہوں نے بھی منکر پر نکیر کرنا چھوڑ دی، انہوں نے بھی گناہ سے نفرت کرنا چھوڑ دی، وہ پھر صرف گناہگار پر عذاب نہیں آتا۔ تو حفاظت معافی مانگنے میں ہے، حفاظت اللہ سے دل کی سچائی سے بخشش مانگنے میں ہے۔ استغفار ہو، اپنے لیے بھی مسلمانوں کے لیے بھی۔ بلکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جو ایمان والوں کے لیے دن میں 27 مرتبہ اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اس کے اندر یہ تاثیر ہے اللہ اسے مستجاب الدعوات بنا دیتے، اور اس کی بزرگی کی وجہ سے اللہ دوسروں کو بھی رزق دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات، اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات، اللہم اغفر لی وللمؤمنین اللہ میری بخشش کر دے، ایمان والوں کی بخشش کر دے۔ فرمایا جو دن میں 27 مرتبہ اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے مسلمانوں کے لیے اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اس کے اندر تاثیر ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اللہ کیا اسے ایسا بلند مقام ملتا ہے کہ اس کی وجہ سے دوسروں کو بھی اللہ رزق دیتا ہے۔
تقوی کی جو برکتیں ہیں نا، تقوی کی وہی برکتیں استغفار کی بھی. تقوی جو گناہ نہیں کرتا، جو گناہوں سے پرہیز اختیار کرتا، تو اس کی برکتیں ہیں قرآن نے بتائیں. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کو روزی وہاں سے ملتی ہے، معاش کا مسئلہ وہاں سے حل ہوتا ہے، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. وَيَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِ يُسْرًا، اللہ اس کے مسائل، اس کی پریشانیاں حل کر دیتا ہے، اس کی مشکلیں آسان کر دیتا ہے. یہ تقوی. اور چونکہ استغفار کی برکت سے بھی آدمی کی زندگی میں گناہ نہیں رہتا، استغفار کی برکت سے بھی آدمی کی زندگی گناہوں سے پاک ہو جاتی ہے. گناہ ہوا استغفار کر لیا، گناہ ہوا توبہ کر لی، گناہ ہوا استغفار کر لیا، گناہ ہوا استغفار کر لیا، تو اس کی زندگی گناہوں سے پاک. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے جو برکتیں تقوی کی ہیں وہی برکتیں اس گناہگار کی بھی ہیں جو گناہوں پہ استغفار کرتا ہے. اور فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. اس استغفار کی دنیاوی برکتیں، اس استغفار کی دنیاوی برکتیں، جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا، ہم اس کی ہر تنگی سے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیں، اور ہر غم اور ہر ہم اس سے نجات نہیں دیں گے، اور اس کا معاش کا مسئلہ وہاں سے حل ہوگا کہ اس کے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں. لوگ وظیفے پوچھتے ہیں، ہم کہتے ہیں میاں اپنے غلطیوں پہ استغفار کیا کرو، یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے مسائل کے حل کا، پریشانیوں سے نکلنے کا، غموں سے نکلنے کا، پریشانیوں سے نکلنے کا، مشکلات سے نکلنے کا سب سے بڑا وظیفہ پیغمبر نے دیا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. غم نہیں رہے گا، پریشانی نہیں رہے گی، اللہ معاش کا مسئلہ آسان کر دیں گے. لیکن استغفار، یہ ساری برکتیں اس استغفار پر ہیں جو صرف زبانی نہ ہو، صرف زبانی نہ ہو، دل کی سچائی سے اپنے قصوروں پر، اپنے گناہوں پر اللہ سے بخشش مانگ رہا ہو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہا ہو، اس کی یہ برکتیں ہیں. استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ کی ناراضگی بھی سی، نعمتوں کے چھن جانے سے بھی، اللہ کی پکڑ سے بھی، عذاب سے بھی حفاظت، اور دنیاوی برکتیں بھی، دنیاوی برکتیں، دنیاوی لحاظ سے بھی آسانیاں. بڑا عظیم عمل ہے. اور اس سے صرف قصور معاف نہیں ہوتے، صرف گناہ نہیں معاف ہوتے. پیغمبر تو گناہ کرتے ہی نہیں تھے، وہ تو معصوم تھے، لیکن یہ اللہ کا اتنا پیارا عمل ہے، اللہ کو اس سے اللہ کا اتنا قرب ملتا ہے، اس پر اللہ کی ایسی خاص رحمتیں ہوتی ہیں. پھر نبی فرمایا کرتے تھے میں بھی دن میں 100 مرتبہ سے زائد اللہ سے معافی مانگ. جو گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں وہ جو استغفار کرتے ہیں نا، وہ استغفار اس لیے کرتے ہیں کہ پتہ نہیں عبادت اس میں جو کوتاہی رہ گئی اللہ اس کمی کو دور کر دے. اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جب آپ فرض نماز پورا کر لیتے تھے تو کہتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر. فرض نماز پڑھی، اور پیغمبر جیسی نماز کس کی ہو سکتی ہے؟ لیکن آپ کہنا اے اللہ جو اس میں کوتاہی رہ گئی معاف فرما دے، جو اس میں کوتاہی رہ گئی معاف فرما دے، اے اللہ جس میں کوتاہی رہ گئی معاف فرما دے. اس میں عبدیت ہے، اس میں عبدیت کی شان ہے کہ بندہ اپنے مولا کے سامنے ہمیشہ عاجزی دکھائے، انکساری دکھائے، عجز دکھائے. اللہ کو یہ بڑا پسند. اور اس استغفار کی برکت ہے جو واقعی دل سے اللہ سے معافی مانگتا ہے اپنی غلطیوں پر، اللہ اسے تکبر کی مصیبت سے محفوظ رکھتا ہے، دوسروں کی عیب جوئی سے یہ محفوظ ہو جاتا ہے.
ارے میں جب خود ہی اپنے آپ کو قصوروار ہر وقت سمجھتا ہے، ہر وقت خود ہی قصوروار اپنے آپ کو سمجھتا ہے، تو اس کی نظریں دوسروں کے عیب دیکھنے سے بند رہتی ہیں۔ تکبر، بڑائی، معافی مانگنے والے میں اور تکبر میں کوئی جوڑ نہیں ہے۔ ایک چیز آتی ہے، یا تکبر آتا ہے یا معافی ہوتی ہے۔ عاجزی اور تکبر میں کیا جوڑ ہے؟ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا تو عاجزی کا اظہار ہے، عبودیت کا اظہار ہے، اپنی کمزوری کا احساس ہے، تکبر نہیں۔ تو میرے عزیزو، زبردست عمل ہے، گناہ بہت ہے، اور گناہوں کے پیچھے ہلاکت ہے، گناہوں کے پیچھے ہلاکت ہے، ہلاکت۔ چھوٹا بڑا کوئی چیز نہیں ہوتی۔ بس اوقات آدمی بڑی آگ پہ قابو پا لیتا ہے، لیکن اگر چھوٹی سی چنگاری کو نظر انداز کر دے تو اسی چنگاری سے پورا گھر خاکستر ہو جاتا ہے۔ بس اوقات بڑے سانپ سے آدمی ہوشیار ہو جاتا ہے، اس سے بچ جاتا ہے، اور چھوٹا سانپ چھوٹے بچے کو ڈس لیتا ہے، مر جاتا ہے۔ کوئی ایسا نادان نہیں ہوگا کہ بڑے سانپ سے تو بچوں کو بچا لے اور چھوٹے سانپ کی طرف بچے کو جانے دے۔ کوئی ایسا احمق نہیں ہوگا کہ بڑے آگ سے تو بچوں کو بچا لے اور چھوٹی آگ کی طرف بچوں کو دوڑ کے جانے دے۔ کوئی کرتا ہے؟ ارے میاں، چھوٹے سانپ کا بھی زہر جان لیتا ہے، چھوٹی آگ بھی جلا دیتی ہے۔ تو میرے عزیزو، گناہ گناہ ہے، اللہ کی نافرمانی نافرمانی ہے، بڑی یا چھوٹی ہے، اس کے پیچھے ہلاکت چھپی ہوئی ہے، اس کے پیچھے اللہ کی ناراضگی چھپی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کا غضب چھپا ہوا ہے۔ گناہ نہ کرو، اور گناہ ہو جائے گا، ہو جائے گا تو بھائی استغفار کرو، پھر استغفار کرو، پھر اس کا یہ تریاق ہے۔ اگر یہ تریاق اس زہر کے لیے استعمال نہ کی تو گناہ کا یہ زہر آپ کی زندگی کو مصیبت میں ڈال دے گا۔ کسی مصیبت میں آ جاؤ گے، کسی بڑی سے بڑی نعمت سے محروم ہو جاؤ گے۔ گناہ کے اندر یہ تاثیر ہے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، گناہ کو عربی میں کہتے ہیں ذنب۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ماضی کی قوموں کا تذکرہ کیا اور فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، یہ قومیں جن کے پاس سلطنت غیر معمولی، جن کے پاس زراعت غیر معمولی، جن کی جسم کی توانائی طاقت غیر معمولی، جن کا قد و قامت اور قوت غیر معمولی، جن کے ملکوں کی نعمتیں موسم غیر معمولی، اللہ میاں پھر یہ ہلاک کی ہوئی، اتنی اچھی معیشت، اتنے بڑھیا وسائل، اتنی زبردست ان کے ملکوں کے موسم اور آب و ہوا، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے انہیں ہلاک کیا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ گناہ کے پیچھے ہلاکت ہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، بعضوں کو یوں ہلاک کیا کہ ایک ایسی آواز خوفناک آ گئی کہ کلیجے پھٹ گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، بعد ایسے کہ زمین پھٹی، اندر دھنس گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، بعد ایسے پانی بہا کے لے گئے، غرق ہو گئے پانی میں۔ اللہ کہہ رہا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، ہم نے تو زیادتی نہیں کی، ہم نے تو زیادتی نہیں کی۔ زہر کھاؤ گے تو اس کے اندر تاثیر ہے ہلاکت کی، آگ میں کودو گے اس میں تاثیر ہے جلنے کی، گناہ کرو گے اس میں تاثیر ہے ہلاکت اور بربادی کی۔ گناہوں میں تو یہ ریاکشن ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، خود کیا ہے نا ہلاکت کا سامان۔ تو میرے عزیزو، استغفار زبردست تریاق ہے، تریاق ہے کہ جو ہمارے ارد و گرد و پیش اللہ کی نافرمانیاں ہیں اس کے برے اثرات سے بھی حفاظت، اور خود جو ہمارے زندگیوں میں گھروں میں نادانی میں غفلت میں انجانے میں اللہ کے حکم ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، ہاں
اس کی نحوست سے بھی حفاظت ہے، اس کی حفاظت بھی ہے۔ اس لیے اپنی دعاؤں میں خاص طور پہ اللہ سے معافی مانگ کر، دعا کا یہ بڑا اہم حصہ ہے، بہت اہم حصہ ہے، بلکہ دعا کا یہ حصہ آپ کی بقیہ دعا کی قبولیت کی بنیاد ہے۔ کیونکہ اللہ کے دشمنوں والی زندگی ہوگی تو تم دشمنوں کے صف میں کھڑے ہوگے، پھر اللہ کی مدد کس منہ سے مانگتے ہو؟ پہلے معافی مانگ کے اللہ کے دوستوں میں آؤ نا، پھر مانگو، اللہ نوازے گا۔ اس لیے کہ ہر گناہ کسی اللہ کے دشمن کی میراث ہے، ہر گناہ۔ تو دشمنوں کی صف سے نکلے نا، دوستوں کے صف میں آئیں، پھر جھولی پھرائیں۔ اس لیے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں اداب یہ بتائے، آپ نے دعا کا ادب یہ بتایا، پہلے معافی مانگ کرو، پھر اپنی حاجات رکھا کرو۔ فرمایا اللہم